اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے آپ سب لوگ؟ خدا آپ سب کی دن اور رات کی رمضان کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، اور ہم سب کے رمضان ختم ہونے سے پہلے ہم سب کے نامہ اعمال سے ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے۔ آج ہم نے جس پہ بات کرنی ہے وہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے، دعائے جوشن کبیر۔ بہت خوبصورت ہے، آپ ہر سال اس سے فیضیاب ہوتے ہو کہ ان دعاؤں سے۔ آج ہم تھوڑا سا بات کریں گے کہ اس کی فضیلت کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں۔ جوشن کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی خوبصورت زرہ، جو حفاظت کے لیے پہنی جاتی ہے۔ پہلے دور میں جب لوگ جایا کرتے تھے جنگ وغیرہ پر تو وہ پہنا کرتے تھے، جو ان کی تیر و تلوار کے وار سے ان کی حفاظت کرتی تھی۔ جنگ احد کا وقت تھا اور سخت ترین شدید ترین گرمی کا موسم تھا، اتنی شدید گرمی تھی اور دشمن تھے سامنے، اور انہوں نے حضرت حمزہ کو بھی اس جنگ میں شہید کر دیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک زرہ پہنی ہوئی تھی جو بہت بھاری تھی اور گرم تھی، کیونکہ لوہے کی بنی ہوتی ہے تو گرمی سے اور زیادہ گرم ہو جاتی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف ایک نظر کی، اور جیسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ کی، حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر تشریف لائے، آپ کو سلام کیا اور آپ نے جواب سلام کیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کے لیے ایک تحفہ لایا ہوں، جوشن کبیر۔ آپ یہ زرہ اتار دیں اور یہ جوشن کبیر آپ کی حفاظت کرے گی۔ یہ بہترین دعا ہے جو آپ کی حفاظت کرے گی۔ آپ نے کہا بہت اچھی دعا ہے، لیکن کیا یہ صرف میرے لیے ہے یا میری امت کے لیے بھی ہے؟ تو جبرائیل نے فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے لیے بھی ہے، اور یہ آپ کی امت کی ہر طرح سے حفاظت کرے گی، ان کی تمام بلاؤں سے انہیں نجات دے گی، نظر بد سے انہیں نجات ملے گی، اور تمام شر شیطان سے انہیں شر شیطان اور شر انسان سے انہیں نجات دینے والی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ حفاظت ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو آپ کی محبت میں دنیا میں آتے رہیں گے اور اس کی تلاوت کرتے رہیں گے، یہ ان سب کی حفاظت کرے گی۔ اور جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ نجات دینے والی دعا ہے کہ جو زمین کے خلق ہونے سے بھی 5000 سال پہلے وہاں آسمان کی عرش کی بلندیوں پہ موجود تھی، اور اگر کوئی شخص اس کو رمضان میں پہلی رمضان کو پڑھے گا تو کہتے ہیں کہ اس کا پورا رمضان بہت خوبصورت گزرے گا۔ یہ بہت معتبر روایتوں میں موجود ہے، اور اس کو شب قدر سمجھنے کی توفیق ملے گی۔ یہ کلام کیونکہ خداوند کا کلام ہے، اسی لیے اس کو قدوسی دعا قدوسی بھی کہتے ہیں۔ اور سید ابن طاؤس ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی پہلی رمضان کو اس دعا کو پڑھے گا تو اس کے لیے خدا 70,000 فرشتوں کو مقرر کرتا ہے، جو اس کی طرف سے تسبیح و تقدیس کرتے ہیں اور اسے ثواب ملتا رہتا ہے۔ یہاں تک روایت میں ہے کہ یہ بھی ہے کہ جو شخص ماہ رمضان میں 3 دفعہ جوشن کبیر کو پڑھے گا، جو ہم جوشن کبیر پڑھتا ہے، خدا اس کے جسم پر آتش جہنم کو حرام قرار دے دیتا ہے، اور جنت اس کے لیے لازم قرار دے دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور 2 فرشتے مقرر کرتا ہے خدا جو اسے زندگی بھر گناہوں سے بچاتے رہتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے میرے پدر بزرگوار نے اس دعا کو حفظ کرنے کی تاکید فرمائی، اس کو اپنے کفن پہ لکھا جائے اور اپنے اہل عیال کو اس کے پڑھنے کی ترغیب دلائی جائے اور اس کی طرف رغبت دلائی جائے۔ اس دعا میں پروردگار عالم کے 1000 نام ہیں، اور اس میں اسم اعظم بھی ہے۔ اس دعا کا کفن پہ لکھنا مستحب ہے، اور جو یہ کفن پہ اپنے لکھ کر جائے گا تو کہتے ہیں کہ جب اگر اس کے کفن پہ لکھا ہوگا اور وہ قبر میں جائے گا تو اس کی قبر سے یہ جوشن کبیر اس کی قبر کو روشن اور منور کر دے گی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بہترین دعا ہے، خدا ہمیں توفیق دے۔ اس اور تاکید آئی ہے کہ طاق راتوں میں جو ہماری عبادت کی راتیں ہیں، ان تینوں راتوں میں ان کو پڑھنا بھی مستحب ہے، جوشن کبیر کا پڑھنا بھی مستحب ہے۔ اور بہترین یہ دعا ہمیں ہم پڑھتے ہیں تو اس سے ہماری حفاظت ہوتی ہے، ہمارے گھر کی مشکلات اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ جو کہیں جاتے ہوئے اسے پڑھے گا تو خدا اس کی حفاظت کرے گا، اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے گا، اور اگر کوئی اپنے پاس رکھے گا تو تب بھی وہ جو ہے بہترین زندگی میں اس کی کامیابیاں اس کا نصیب بنیں گی۔ خدا ہم سب کو ان بہترین کلام سے ہم فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اکرم کی بہترین یہ دعا ہے، دعائے جوشن کبیر،
اور اس کو خدا ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ضروری نہیں کہ فقط رمضان میں، بلکہ جب کبھی بھی آپ یہ دعائے جوشن کبیر کو پڑھیں گے، کبھی بھی کسی بھی مہینے میں کسی بھی وقت، کہتے ہیں جوشن کبیر ختم نہیں ہوتی کہ خدا جنت میں ایک مکان اس کے لیے بنوانا شروع کر دیتا ہے۔ خدا ہم سب کو پر کہے توفیق عطا کرے کہ ہم ان بہترین باتوں پہ عمل کر سکیں اور اس دعا کو پڑھ سکیں، فقط رمضان میں نہیں بلکہ بعد میں بھی ہم ان چیزوں سے فیض یاب ہوتے رہیں انشاءاللہ تعالی۔ اس کے ساتھ ہی آج کی میری یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔